सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मेरे इंतहाई वाजिब और एहतराम मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबाए कराम, ये शबानुल मुअज़्ज़िन का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के चांद देखने का बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाया करते थे। दूसरे महीनों का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद देखते,
لیکن اس مہینے کا چاند دیکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم شعبان المعظم کے چاند کا اہتمام فرماؤ تاکہ رمضان المبارک کے چاند کے اندر جو ہے خلط ملت نہ ہو سکو، مشتبہ نہ ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے، دوسرے مہینوں کے اندر بھی روزہ رکھتے، لیکن اس مہینے کے اندر اور زیادہ اہتمام فرماتے۔ اور اس کے اندر ایک رات شب برات کی بھی آتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورۃ الدخان 25 سے 12 اس کی تیسری صورت ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس صورت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو آدمی اس سورت کو جمعہ کی رات کے اندر پڑھے گا، اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں یا رات میں اس سورت کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائیں گے۔ یہ سورت جو ہے 3 رکوع کی ہے، جس طرح تبارک الذی سورۃ الملک ہے، اسی طرح یہ بھی اسی طرح وہ 2 رکوعوں کی اور یہ 3 رکوعوں کی صورت ہے۔ یہ بھی چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے تو انسان کے گناہ ویسے ہی معاف ہوتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی فضیلت بھی فرمائی۔ تو اس سورۃ الدخان کے اندر اللہ رب العزت نے حامیم والکتاب المبین قسم کھا کر فرمایا، حامیم والکتاب المبین، کہ واضح کتاب کی قسم۔ اس قسم اٹھانے کا مقصد اللہ کی ذات بغیر اس طرح بھی بتلائے، پھر بھی بات اسی طرح پکی اور یقین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرما رہی، اس کا مقصد کیا ہے؟ غافل انسان کو بیدار کرنا۔ انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا، انسان کفر اور شرک کے اندر پڑا ہوا، انسان برائیوں کے اندر پڑا ہوا، اس غفلت سے بیدار کر کے انسان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم نے یہ واضح کتاب تمہیں عطا فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہ کتاب جو ہے برکت والی رات کے اندر ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ کتاب انسانیت کی رہنمائی کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیک کاموں کی طرف ہدایت کرنے والے، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی فرمائی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाज़िल फरमाया। तो लैलतुल मुबारका जमहूर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये लैलतुल मुबारका ये जो बरकत वाली रात है इससे मुराद लैलतुल कदर की रात है। ये रात बहुत ही बरकत वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात इसके अंदर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात इस रात के अंदर ऐलान फरमाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आती है। तो इस रात के अंदर इस कुरान मजीद का नज़ूल फरमाया। जिस तरह दूसरी आयात के अंदर वाज़ेह इसकी तशरीह मिलती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाज़िल किया लैलतुल क़द्र के अंदर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया कि जिस तरह कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल हुआ, इस तरह बाकी किताबों का नज़ूल भी जो है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही नज़ूल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो सहीफ़े नाज़िल किए गए वो यकम रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल किए गए। तौरात जो है वो 6 रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल हुई। ज़बूर 12 रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल हुई। इंजील 18 रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल हुई। और कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल फरमाया। और बाद मुफस्सिरीन हज़रात जिसमें हज़रत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह वो ये फरमाते हैं कि इस रात से मुराद जो है यही शोबान की 15वीं रात है, यही इससे जो है मुराद है। अब उधर जो है कुरान मजीद के अंदर ये फरमाया जा रहा कि हमने इसको लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल किया और उसकी तसरीह जो है वो मिल रही है। तो अब इन दोनों बातों के अंदर तज़ाद हो रहा है। उधर रमज़ानुल मुबारक फरमाया जा रहा और इधर हज़रत इकरमा 15 शोबान फरमा रहे हैं। फरमाया कि असल बात यही है कि कुरान का नज़ूल लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल हुआ और ये रात जो है इससे मुराद भी लैलतुल क़द्र की रात है। फिया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात के अंदर बहुत सारे मामलात तय होते हैं। और 15वीं शोबान की जो रात है इसके मुतालिक बहुत सी अहादीस मुबारका के अंदर इसकी फजीलत मिलती है। इस रात का तज़किरा मिलता है जिसको 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नकल किया है। लैलतुल मुबारका इस रात को ये जो शब-ए बारात है इसको ये क्यों कहते हैं शब-ए बारात? शब जो है ये फारसी का लफ्ज़ है, इसका मानी होता है रात, और बारात ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मानी है बारात, बरी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात, इस रात के अंदर जो है बहुत से मुसलमानों गुनाहगारों को जो है जहन्नम की आज़ादी अता फरमाते हैं, जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाते हैं। इस रात के और भी नाम जिक्र किए गए हैं, लैलतुल मुबारका, लैलतुल बारात, लैलतुल रहमत, लैलतुल सअ। ये रहमत वाली रात है, ये बरकत वाली रात है, ये दस्तावेज़ात वाली रात है, ये जहन्नम से आज़ाद करने वाली रात है। इसके अंदर इंसान के मामलात तय होते हैं। वैसे इंसान पैदा हो गया, इससे पैदा होने से पहले अहादीस इसके बारे में लिखी गई, लोहे महफूज के अंदर महफूज है। तो इस रात के अंदर जो है वो लिखे हुए रजिस्टर जो है वो फरिश्तों को थमा दिए जाते हैं।
اس رات کے اندر ان رشتوں کو جو ہے فرشتوں کو سما دیا جاتا ہے اور ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں کو اتنا رزق ملے گا، فلاں کو اس سال جو ہے اتنا مال دیا جائے گا، فلاں جو ہے آدمی اس سال مرے گا، فلاں آدمی جو ہے اس سال پیدا ہوگا، وہ سارا کا سارا جو ہے اس رات کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ 15ویں شعبان کیا ہے؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہی اس کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات ہے جس کے اندر انسان کے متعلق یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان اس سال مر جائے گا، انسان اس سال جو ہے وہ پیدا ہوگا، انسان کو اتنا رزق دیا جائے گا، اور اس سال یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے انسان کے کیے جاتے ہیں۔ جو اس سال پیدا ہونا ہے، جو اس سال وفات پانی ہے، جس کو رزق دیا جانا ہے۔ اور اس سے آگے حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات حضرت اسرائیل علیہ السلام کو وہ رزق وہ کاغذات تھما دیتی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے فلاں آدمی فوت ہو جائے گا، فلاں کی روح کو قبض کرنا ہے، اور وہ آدمی جو ہے اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہوگا، کوئی شادی کے اندر مصروف ہوگا، کوئی کاروبار کے اندر مصروف ہوگا، کوئی کھیت کے اندر لگا ہوا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اس کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس آدمی نے آج جو ہے دنیا سے چلا جانا ہے، اس آدمی کا وقت مقرر آ چکا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر آ کر فرماتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس رات کے اندر تمام سے تمام آدمیوں کو بخش دیتی ہے، لیکن کچھ آدمی پھر بھی اس رات کے اندر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جس کے دل کے اندر جو ہے کسی کے خلاف کینہ ہوگا، وہ بھی اس رات کے اندر جو ہے اسی طرح اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی ذات کو پسند نہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا کہ ایک آدمی مسلمان مومن ہو اور اس کے دل کے اندر جو ہے کسی کے خلاف بغض ہو، اس کے خلاف کینہ ہو، یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جانا، تھوڑی سی بات پر جھگڑا کر لینا، اب میں اس کو بلاتا ہی نہیں ہوں، اب اس کے خلاف نفرت لے کر پھر رہا ہے۔ بات تھوڑی سی ہے لیکن کینہ سالہ سال کا چل رہا ہے، بغض اس کے خلاف سالہ سال کا چل رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بغض، انسان اس کے خلاف نفرت رکھ رہا ہے اپنے دل کے اندر، کسی کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اور کینہ جو ہے اس سے زیادہ سخت کہ آدمی اس کے خلاف نفرت بھی رکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کو جو ہے یہ پسند نہیں کہ تم کی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرو، غیر کو شامل کرو، غیر کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی ذات کو یہ بھی پسند نہیں کہ ایک مسلمان ہو، مومن ہو، اور اس کے دل کے اندر جو ہے اپنے بھائی کے خلاف، دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے نفرت جو ہے اس کے دل کے اندر ہو۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ انسان تھوڑی سی بات ہو جائے، لڑائی ہو جائے،
آدمی سے ہو جاتی کمی کوتاہی، لیکن آدمی اس معاملے کو رفع دفع کر دے، اس معاملے کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عام اعلان ہو رہا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے پھر بھی اس رات کے اندر جو ہے اسی طرح محروم چلا جاتا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے قمیض اتاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی پہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید دوسرے ازواج مطہرات کے گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا و استغفار کر رہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اسی طرح جو ہے واپس جو ہے جلدی گھر کے اندر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے اور میری سانس جو ہے پھولی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا اور پوچھا تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا اور میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کا رسول بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کسی کی حق تلفی پر کر سکتا ہے؟ تو میں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایسی رات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ اس رات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے مسلمانوں کو معاف فرما دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس رات کے اندر بھی جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس رات کے اندر بھی رہ جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے شرک کرنا اور اسی طرح کسی کے خلاف کینہ رکھنا اور آپس میں رشتے داریوں کو توڑنا، اختلافات کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا اور جھگڑنا، اپنی تلوار کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، شراب کا عادی ہونا، یہ ایسے گناہ ہیں۔ آدمی اگر اسی طرح کرتا رہے اور کبھی بھی اس سے توبہ نہ کرے اور یہ رات آ جائے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان لوگوں پر اپنی رحمت کی نگاہ نہیں فرماتی۔ انسان چوری کر رہا، انسان شراب کا عادی ہے، انسان رشتے داروں سے تعلقات توڑ کر علیحدہ ہو گیا، بلاتا ہی نہیں ہے، اپنی تلوار جو ہے تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا، ہر طرف آزاد جو ہے وہ نیچے لٹکائی ہوئی ہے، اپنی تلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، شرک کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسے گناہ ہے کہ اس رات کے اندر یہ آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ میں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ کرو، اللہ رب العزت سے استغفار کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت کثرت سے روزے رکھتے، دوسرے مہینے کے اندر بھی روزہ رکھتے، اس مہینے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تم نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو اور صبح کو جو ہے تم روزہ رکھو۔ یہ رات اللہ رب العزت جو ہے انسان کے نامہ اعمال جو ہے اس کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، نامہ اعمال جو ہے پہنچائے جاتے ہیں۔ تم اس رات کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامات اس کے اندر ملتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کو عبادت کرنی چاہیے، لیکن جس حد تک ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہم اسی طرح جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ جس طرح مسجد کے اندر اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر کرنا یہ نفل عبادت ہے، اس کے متعلق تو یہی فرمایا گیا کہ نفل جو ہے وہ گھر کے اندر ادا کیا جائے، نماز جو فرائض ہے اس کا اہتمام جو ہے مسجد کے اندر کیا جائے۔
اور اس رات کے اندر جو ہے صبح کو ایام 20 ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ایام 20 کے روزوں کے متعلق ویسے بھی فرمایا، اور اس رات کے اندر بھی روزہ رکھنا وہ بھی اجر کا باعث ہے۔ تو یہ 15 شعبان جو ہے اس کے اندر جو ہے انسان کے اعمال جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ انسان کے جو بھی اعمال ہے وہ اسی طرح محفوظ لوح محفوظ کے اندر لکھ لیے گئے۔ انسان نے پیدا ہونا، کیا کرنا ہے، کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس رات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ رجسٹر وہ کاغذات فرشتوں کو سما دیتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر جو ہے ہم خرافات پہ ہٹ کر کہ رات کے اندر گھروں کے اندر چراغا کرنا یا اسی طرح جو ہے شور و غل کرنا، پٹاخے جو ہے چلانا اور اس طرح دوسری رسمات کے اندر پڑھنے کی بجائے جو ہے ہم اپنے گھروں کے اندر یا مسجد کے اندر جو ہے اعتماد اس کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نماز کو ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حکموں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔